بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے معنی امت کو نہیں بتائے گئے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں: الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے مراد لوح محفوظ، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سورۃ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ایمان والوں نے اللہ سے دعا کی، یہ دعا سکھائی گئی: اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائیں، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائیں، اور اے اللہ ہمیں منزل مقصود تک یعنی ہمیشہ کی کامیابیوں تک پہنچائیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کو ترتیب کے اعتبار سے رکھا گیا، ویسے نزول کے اعتبار سے یہ سورۃ نمبر 86 ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت مانگی، ہدایت تو اللہ نے بھیج دی، لیکن بتا دیا کہ اس سے ہدایت اسی کو ملے گی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جو متقی ہوگا، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو اس کو فکر ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے۔ ویسے تو یہ سب کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن فائدہ اس سے وہی اٹھائے گا جس کے دل میں تقویٰ ہو۔ تو جتنا تقویٰ ہوگا، جتنا اللہ کا خوف ہوگا، اتنا اس کتاب سے ہدایت کا راستہ کھلے گا، اتنی ہدایت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے تقویٰ میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو متقی بنائیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی صفت بتائی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، انبیاء کرام نے ہمیں ان کی خبر دی تو بغیر دیکھے ان پر ایمان لانا، انہیں ماننا، اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ جیسے جنت ہم نے دیکھی نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں جنت کی خبر دی، ہم بغیر دیکھے ایمان لے آئے۔ جہنم ہم نے دیکھی نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں اس کی خبر دی، ہم بغیر دیکھے اس پر ایمان لے آئے۔ فرشتے ہم نے دیکھے نہیں، پل صراط ہم نے دیکھا نہیں، آخرت ہم نے دیکھی نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایمان بالغیب میں آتی ہیں جن کی انبیاء کرام نے ہمیں خبر دی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو متقین کی صفت ہے کہ وہ متقین نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے اس کے اندر تقویٰ کی کمی ہے۔ کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھنا ضروری ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی ایمان والوں کی، متقین کی صفت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر جو انفاق، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا جو فرض کیا گیا ہے، جیسے زکوٰۃ، صدقات واجبہ، صدقہ فطر وغیرہ، تو متقین تو وہ ضرور ادا کرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کم از کم زکوٰۃ اور صدقات واجبہ تو ادا کرے گا، قربانی اگر فرض ہو تو اس کی تو ادائیگی کرے گا۔ بہرحال ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ گویا کہ تمام عبادات کا خلاصہ بتا دیا گیا۔ دل کا عمل ایمان، اور نماز جسم کا عمل، اور انفاق فی سبیل اللہ یہ مالی عبادت، یعنی جسمانی عبادت بھی بتا دی، مالی عبادت بھی بتا دی، اور دل کا عمل بھی، ایمان بھی بتا دیا۔ اس کے بعد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ایمان والے وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو وحی آئی، آپ سے پہلے انبیاء کی طرف جو کچھ وحی آئی، جو کچھ وحی نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ وبالآخرۃ ھم یؤمنون بھی فرما سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہاں پہ وبالآخرۃ ھم یوقنون فرما دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ بھی اشارہ ہے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ ہے۔
تو آخرت کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ شاید آخرت ہو، اگر ہوگی تو ہم اس کو مانتے ہیں، اگر مگر کی بات نہیں ہے۔ یقین جاننا، آخرت کو یقینی جانتے ہیں کہ یقین ہے ہمیں کہ آخرت ضرور آئے گی۔ انبیاء کرام نے جو خبر دی ہے مرنے کے بعد کی زندگی کی، ہمیشہ کی زندگی کی، وہ ضرور آنے والی ہے۔ تو یہ بنیادی عقائد، بنیادی اعمال ایمان والوں کے، متقین کے بتا دیے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد 6 اور 7 آیت میں کفار کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جن کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، اللہ کے علم میں تو ہے کون کون ایمان نہیں لائے گا، تو ان کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آخرت کی فکر دلائیں یا نہ دلائیں، اللہ کا خوف دلائیں یا نہ دلائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب بہت سے کفار کو ایمان کی دعوت دی گئی اور وہ ایمان لے آئے، آئندہ بھی بہت سے کفار کو دعوت دی جائے گی تو ایمان لے آئیں گے، تو وہ اس میں داخل نہیں، بلکہ اس آیت سے ان کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے، یا جو ایمان نہیں لائے اور اس دنیا سے بغیر ایمان کے چلے گئے، جیسے ابو جہل وغیرہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، یعنی وہ ان کے کان حق بات سنتے نہیں۔ اب بظاہر تو حق بات کفار سنتے بھی ہیں، تو جو ایمان نہیں لاتے ان کے بارے میں یہاں پہ جو بتایا گیا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، تو مطلب یہ ہے کہ ایسا سننا جس کو وہ قبول کریں اور ایمان لے آئیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی حق بات کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب بعض اوقات کفار حق بات کو دیکھتے بھی ہیں، تو مراد یہ ہے کہ ایسا دیکھنا جس کی وجہ سے وہ ایمان لے آئیں، یعنی ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے دل حق کو قبول نہیں کرتے، ایمان کی طرف نہیں آتے۔ اب اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو جب مہر لگ گئی، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا، تو وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتے، انسانوں کے، جنات کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے دل کی سیاہی بڑھتی رہتی ہے، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ حق کے قبول کرنے کی صلاحیت اس میں ختم ہو جاتی ہے اور اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی سختی، جب دل کی سیاہی جب بڑھتی جاتی ہے تو ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، یہ مراد ہے۔ تو انسان کے اپنے اعمال اس کا سبب بنتے ہیں، تو اس لیے سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ دل کی سیاہی ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ سب جن و انس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامل ایمان والا بنائیں، تقوی میں اضافہ فرمائیں، دنیا اور آخرت کی ترقیاں اور خوشیاں عطا فرمائیں، ہمیشہ کی کامیابیاں عطا فرمائیں اور عذاب سے بچائیں۔ اور کفار کے لیے اللہ نے یہاں پہ جس عذاب کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ عذاب عظیم، عظیم کی صفت لے کر آئے، یعنی بہت بڑا عذاب۔ تو جس عذاب کو اللہ تعالیٰ عذاب عظیم کہہ رہے ہیں، کتنا بڑا عذاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سب کو کفر سے بچائیں، سب کو ہر طرح کے عذاب سے بچائیں۔ آگے آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک منافقین کا تذکرہ ہے، ضمناً بیچ میں ایمان والوں کا بھی تذکرہ آ گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔
یعنی زبان سے تو دوسروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں، کیونکہ ایمان کہتے ہیں دل سے یقین کرنے کو، دل سے ماننے کو۔ اگر اوپر زبان سے تو لوگوں کے سامنے ایمان کا اظہار کر دیا اور دل سے ان چیزوں کو نہیں مانتے تو اس کو ایمان نہیں کہتے، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو منافقت سے بچائیں۔ اب ان منافقین کے بارے میں بتایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، یعنی وہ جب زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں دلوں میں ایمان نہیں ہوتا تو بظاہر تو وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، تو حقیقت میں وہ لوگ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ ما یخدعون الا انفسہم، نہیں دھوکہ دیتے وہ کسی کو مگر اپنے آپ کو، تو دھوکہ تو ان کو اپنا ہوا کہ اپنے آپ کو ایمان کی نعمت سے محروم کیا اور لوگوں کے سامنے دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کیا، تو دھوکہ کس کے ساتھ ہوا؟ اپنے آپ کے ساتھ، کہ اپنے آپ کو ایمان سے محروم رکھا۔ ما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں، انہیں اس کی سمجھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقین کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، منافقت کا مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو، ان کی بیماری کو بڑھا دیا، یعنی جب انہوں نے توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لائے تو وہ بیماری، منافقت کی بیماری، وہ منافقت کا مرض بڑھتا رہا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک، درد والا عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اب کفار کے لیے جس عذاب کا ذکر کیا اللہ نے، اس کے لیے عذاب عظیم کا لفظ فرمایا کہ بڑا عذاب، اور منافقین کے لیے جس عذاب کا ذکر کیا تو اس کے لیے علیم کا لفظ لائے، بہت درد والا عذاب، بسبب ان کے جھوٹ کے، یعنی زبان سے ایمان کا اظہار کرتے اور دل میں ایمان نہ ہوتا، دھوکہ دیتے، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، تو ان کے جھوٹ کے سبب، ایمان کے جھوٹے دعوے کے سبب ان کے لیے درد والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، جان لو کہ وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں، اس کی سمجھ نہیں، یعنی فساد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا سمجھتے ہیں، اصلاح کرنے والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا، یاد رکھو وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ تو زمین میں فساد کرنا منافقین کی علامت ہے، اور پھر فساد بھی کرتے ہیں اور اپنے فساد کو وہ اصلاح کا نام بھی دیتے ہیں، تو یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا، آگاہ رہو، سمجھ جاؤ کہ وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں اس کی سمجھ نہیں، اپنے آپ کو وہ اصلاح کرنے والا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ اصلاح کرنے والے نہیں، لیکن انہیں اس کی سمجھ نہیں، اصلاح کے جھوٹے دعوے ان کے۔ اب منافقین کی ایک علامت اگلی آیت میں آ رہی ہے، تو جس سے پتہ چل جاتا ہے ایک ایک آیت میں ہمارے لیے کتنے سبق موجود ہیں، کتنی رہنمائیاں موجود ہیں، تاکہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو صحیح معنوں میں پاک کر سکیں، آخرت کی زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جاتا ہے، آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے۔ اب کس کو ایمان لانے کا کہا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے قیامت تک آنے والے سب جنہوں اس کو ایمان کا کہا گیا، کہا جاتا ہے، کہا جائے گا۔ کیسا ایمان لانا ہے؟ کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دی تو سب سے پہلے جو لوگ آپ پر ایمان لائے، یعنی آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان لے آئے، اور پھر اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی، تو وہ اس کا مصداق ہیں کہ ان جیسا ایمان لاؤ۔ سب سے پہلے تو وہی اس کا مصداق ہے۔ تو معلوم ہوا یہاں سے کہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے معیار کس کو بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سب سے پہلے معیار ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دی
تو سب کے لیے معیار پھر کون بن رہا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ویسا ایمان لے، یعنی صحابہ کرام ہمارے لیے معیار بن رہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان کا معیار ہیں کہ ان جیسا ایمان لے آؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، جیسے وہ ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمن، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بیوقوف ایمان لائے۔ یعنی منافقین جواب میں کیا کہتے ہیں جب ایمان کی دعوت دی جاتی کہ جیسے اور لوگ ایمان لائے، جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے ویسے ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے سفہاء بیوقوف ایمان لائے۔ نعوذ باللہ، یعنی ایمان والوں کو صحابہ اکرام کو بیوقوف کہتے ہیں۔ تو جو ایمان والوں کو صحابہ اکرام کو بیوقوف کہے وہ کیا ہے؟ منافق۔ یہ منافق کی علامت اس آیت میں بتا دی گئی۔ اب دیکھیں، جو صحابہ اکرام کو بیوقوف کہے، ایمان والوں کو بیوقوف کہے، اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی طرف سے ایمان والوں کی طرف سے جواب دے رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے ایمان والوں کو صحابہ اکرام کو بیوقوف کہا، اللہ نے جواب میں کہا الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ رہو وہی لوگ بیوقوف ہیں، یعنی ایمان والوں کو صحابہ اکرام کو بیوقوف کہنے والے بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں۔ تو ایمان والے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ جو انہیں بیوقوف کہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب میں بیوقوف کہہ دیا گیا، لیکن وہ جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیں اور سب کے دلوں کو منافقت سے پاک کریں اور سب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ ہمیشہ کی کامیابی کا راستہ یہی ہے، صراط مستقیم یہی ہے، کم از کم ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب اللہ کو اپنا رب مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں، دین کی جتنی ضروری باتیں ہیں، ان سب کا ماننا بھی ضروری، ان سب پر ایمان لانا، ان سب کا یقین کرنا بھی ضروری۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔